بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے گدھے پر سفر۔ ڈان کی جس کو کہتے ہیں نا، اس کے اوپر ہوا ایک عجیب و غریب ایک جرنی۔ پیارے بچوں، پہلے زمانے میں ایک غریب آدمی نے گدھا پال رکھا تھا۔ گدھے کے ذریعے سے سامان لانے لے جانے کا کام کاج لیا کرتا تھا۔ اس آدمی کے گھر میں اس کی بیوی اور ایک بیٹا بھی رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس آدمی کو اپنے گاؤں سے کسی دوسرے علاقے میں اپنے جاننے والوں کے پاس جانا تھا۔ بیوی بچے بھی اس کے ساتھ جا رہے تھے، کچھ سامان بھی تھا۔ بچوں، پہلے زمانے میں آج کل کی طرح ریل، بس، جہاز یعنی فلائٹ وغیرہ کا سفر نہیں تھا۔ کار نہیں، آٹو نہیں، بس نہیں، کیونکہ اس وقت یہ چیزیں تھیچ نہیں۔ یہ تو بہت بعد میں ایجاد ہوئی۔ پہلے زمانے میں لوگ پیدل یعنی چل کر یا گھوڑوں میں، گدھوں میں، اونٹ میں یا بیل کی گاڑی، گھوڑے کی گاڑی وغیرہ پر سفر کرتے تھے۔ اس آدمی کے پاس صرف ایک ہی گدھا تھا، اور اس آدمی نے اپنی بیوی بچے کے ساتھ جس جگہ جانا تھا وہاں تک پہنچنے سے پہلے درمیان میں کچھ اور بستیاں بھی آتی تھیں۔ ان غریبوں نے سوچا کہ ہم لوگ تو چلتے ہیں، سامان گدھے کے اوپر رکھ لیتے ہیں، اس طرح سفر کر لیں گے۔ ان لوگوں نے گدھے کے اوپر سامان رکھا اور خود پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیے۔ جب اگلے گاؤں کی آبادی سے یہ لوگ گزرنے لگے تو کچھ لوگوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ گدھا بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے باوجود خود سارے کے سارے پیدل جا رہے ہیں۔ ان غریبوں نے لوگوں کی یہ بات سن کر سوچا کہ لوگ صحیح کہتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے مشورہ کر کے اپنے بیٹے کو گدھے پر بٹھا دیا، خود چلنا شروع کر دیے۔ جب یہ غریب کچھ آگے پہنچے تو لوگوں نے انہیں دیکھ کر کہا کہ دیکھا تم نے ان بے وقوفوں کو کہ انہوں نے کل کے بچے کو تو گدھے پر بٹھا رکھا ہے اور خود بوڑھے بوڑھے ماں باپ چل کر جا رہے ہیں۔ نہ بیٹے کو بوڑھے ماں باپ پر ترس، نہ ہی ماں باپ کو اپنے بیٹے کو سر پر چڑھانے کا خیال۔ بڑا ہو کر بیٹا انہیں اس ناز نخرے اور لاڈ پیار کا صحیح سبق سکھا دے گا۔ غریب میاں بیوی کے دل پر لوگوں کی اس بات کا اثر ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ واقعی لوگ صحیح کہتے ہیں، ہمیں بیٹے کو اتنا سر نہیں چڑھانا چاہیے، اسے پیدل چلنے کا عادی بنانا چاہیے تاکہ کل کے دن یہ دوسروں کے اوپر بوجھ نہ بن جائے۔ چلنے کی عادت رہنا چاہیے، ہماری بھی ضرورت کے وقت مدد کرے گا۔ یہ سوچ کر بیٹے کو گدھے سے اتارا، خود دونوں میاں بیوی گدھے پر بیٹھ گئے۔ اب آگے چل رہے ہیں۔ جب یہ لوگ کچھ آگے پہنچے تو لوگوں نے دیکھ کر کہا دیکھا کیسا زمانہ آ گیا ہے، بیچارے چھوٹے بچے کا خیال ہی نہیں۔ یہ بچہ کیا سوچتا ہوگا کہ مجھے تو ظالموں نے پیدل چلایا اور خود گدھے پر چڑھے آرام سے سفر کر رہے ہیں۔ بڑا ہو کر یہ بیٹا ان سے اس کا سارا بدلہ لے لے گا۔ اگر ایسا ہی تھا تو ماں یا باپ کسی ایک کو بچے کے ساتھ چلنا چاہیے تھا تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹتا اور اسے محسوس نہ ہوتا۔ میاں بیوی کو لوگوں کی یہ بات اچھی لگی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے کوئی ایک نیچے اتر کر بیٹے کے ساتھ پیدل چلے۔ عورت نے کہا کہ میں بیٹے کے ساتھ چلتی ہوں۔ اب باپ تو گدھے پر سوار، بیٹا اور بیوی چل رہے ہیں۔ جب کچھ اور آگے گئے تو لوگوں نے دیکھ کر کہا واہ صاحب واہ، آج تو غضب ہو گیا، ظالم آدمی خود تو گدھے پر چڑھا بیٹھا ہے اور بیچاری بیوی اور معصوم بچے پیدل چل رہے ہیں۔ یہ آدمی تو بڑا ظالم ہے۔ لوگوں کی اس بات سے اس آدمی پر بہت اثر ہوا۔ اس نے خود بیٹے کے ساتھ پیدل چلنے، بیوی کو گدھے پر بٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب باپ بیٹا تو پیدل اور عورت گدھے پر سوار۔ اسی طرح چلتے چلتے کچھ آگے پہنچے تو لوگوں نے دیکھ کر کہا آج تو تماشا ہو گیا، دیکھو جورو کے غلاموں کے واقعات پہلے تو سننے کو ہی ملتے تھے، آج آنکھوں سے بھی جورو کے غلام کو دیکھ لیا۔ بیوی کو تو آقا اور مالک بنا کر گدھے پر بٹھا رکھا ہے، خود بیوی کا غلام اور خادم بن کر پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اس آدمی نے سوچا کہ یہ لوگ بات صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی اس میں تو میری بڑی بے عزتی ہے۔ اب ان غریبوں کے پاس ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا تھا کہ میاں بیوی دونوں بیٹے سمیت گدھے پر سوار ہوں۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب کو گدھے پر بیٹھ جانا چاہیے، کسی کے لیے بھی اعتراض کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی، ہم خیر خیریت کے ساتھ اپنی منزل پر چلے جائیں گے۔ یہ سب افراد گدھے پر بیٹھ گئے، مگر گدھے کو ان سب کا وزن برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، بہت مشکل سے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ لیکن یہ لوگ
کر بھی کیا سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس لوگوں کے سوالات سے بچنے کی کوئی صورت آپشن باقی نہیں رہی۔ اسی حال میں جب کچھ آگے پہنچے، لوگوں نے دیکھ کر کہا اگر کسی نے ظالم نہ دیکھے ہوں تو ان لوگوں کو دیکھ لو، یہ فیملی کو دیکھ لو، بیچارہ غریب گدھا وزن میں دبا جا رہا ہے، لیکن سارا کا سارا خاندان چڑھ کر بیٹھ گیا ہے، کسی کو بھی گدھے کی حالت پر رحم ترس نہیں، ان سے تو بس اللہ میاں ہی نمٹیں گے۔ جب گدھے پر سوار میاں بیوی نے یہ بات سنی تو انہوں نے سوچا کہ بھائی جتنے منہ اتنی باتیں، کہاں تک لوگوں کے اعتراض سے بچنے کی کوشش کریں گے؟ لوگ تو کسی حال میں راضی نہیں ہوتے، اب بس یہی صورت رہ گئی کہ گدھے کو اپنے کاندھے پر لاد کر چلیں، لیکن اس پر بھی لوگ راضی نہ ہوں گے، بلکہ اور زیادہ ہنسی اڑائیں گے۔ بس لوگوں کو مخاطب کر کے وہ بولے ہمارا گدھا ہے، ہم جو چاہیں کریں، تمہیں اس سے کیا لینا؟ اب انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ لوگ تو ہر حال میں اعتراض کرتے ہیں، کسی کی بھی اعتراض سے زبان بند نہیں کی جا سکتی، اس لیے ہمیں بس وہی کام کرنا چاہیے جو ہمیں صحیح لگے، لوگوں کے اعتراضوں سے ہمیں اثر نہیں لینا چاہیے۔ اب انہوں نے باری باری گدھے پر بیٹھ کر سفر مکمل کر لیا، اپنی جگہ پہنچ گئے۔ اس طرح یہ سفر جس طرح ان غریبوں کے لیے یادگار ثابت ہوا، سبق آموز بھی رہا، پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو لوگوں کے سوالوں سے متاثر ہو کر اپنا کام خراب نہیں کر لینا چاہیے۔ اسی لیے تو بڑوں نے کہا ہے سنو سب کی کرو من کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی اعتراض کرے یا مشورہ دے تو سب کی بات سن لو اور کام وہی کرو جو اپنے آپ کو صحیح لگے۔ اس میں یہ سوالات کیے جا سکتے ہیں، سب سے پہلے گدھے پر ان غریبوں میں سے کون بیٹھا؟ دوبارہ کیا حالت تھی؟ تیسری مرتبہ کیا حالت تھی؟ چوتھی مرتبہ کیا حالت تھی؟ سب سے آخر میں گدھے پر کون بیٹھا؟ آخر میں ان لوگوں کے اعتراضوں سے تنگ آ کر ان غریبوں نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ ہم کو لوگوں کے سوالات کو سننا چاہیے یا نہیں؟